Subscribe now and press the bell icon. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عالمی پیمانے پر کس طرح مسلمانوں کے خلاف زبردست سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور خصوصاً اپنے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک الگ قسم کی فضا بنائی جا رہی ہے، ایک الگ قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے مسلمانوں کے ان حقوق کو چھین لیے جائیں جو کہ برابری کے ہیں، مساوی حقوق ہیں، ان کو ہڑپ کرنے کی مکمل طور پہ ان لوگوں کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کس طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے کم درجے کا شہری قرار دیا جائے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں، اپنے خلاف ہونے والے ناانصافیوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، اور کسی بھی مدعے پر ان کی رائے قابل قبول نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف جذبات انگیز، شعلہ انگیز، بھڑکالو بیانات دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مایوس کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کبھی مایوس ہونے والی قوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قسمت میں مایوسی ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے صاف کہا ہے مایوسی کفر ہے، لہذا مسلمان تو مایوس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حالات بتاتے ہیں کہ اس دیش کا، اس ملک کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس ملک کا مستقبل ٹھیک ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اتحاد کی، بھائی چارے کی ضرورت پڑے گی، ہندو مسلم کو ایک کرنے کی ضرورت پڑے گی، جیسا کہ آزادی سے قبل کے زمانوں میں ہوا کرتا تھا۔ آزادی سے قبل بھی اسی ہندوستان میں لوگ رہتے تھے، لیکن اس وقت اتنے حادثات، اتنے دنگے، اتنے فسادات نہیں ہوتے تھے۔ اب چونکہ ملک آزاد ہو چکا ہے، یہاں پہ سیکولر پارٹیوں کا راج ہے، تو وہ لوگ سیاست کے لیے اور دھرم کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے فسادات کراتے ہیں، دنگے کراتے ہیں، اور خود کو ایک کونے پر رکھ کر دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں، اور یہی کافی دنوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسلام کے دو شیدائی اور 2 سپاہی جناب عمر گوتم صاحب اور جناب مفتی جہانگیر صاحب کو گرفتار اس لیے کر لیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کو ایک ایسے مذہب کی طرف بلا رہے تھے جس کا پیغام امن ہے، حب ہے، آشتی ہے۔ حکومت کو، میڈیا کو عمر گوتم صاحب اور جہانگیر صاحب کا محبت آمیز یہ پیغام اچھا نہیں لگا، اور ان کے خلاف ایک زبردست ٹرائل شروع کر دیا، اور ان کے خلاف اس قدر ان لوگوں نے آواز اٹھائی کہ گویا میڈیا والے خود ہی جج بن گئے، خود ہی جسٹس کرنے لگے اور خود ہی فیصلہ کرنے لگے۔ حالانکہ اس وقت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ موجود ہے، لیکن میڈیا والوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، خود ہی خبر لاتے ہیں، خود ہی جسٹس کر دیتے ہیں۔ اس کار پر، اس فعل پر، اس عمل پر روک لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف فیصلے سنا دیں گے اور اپنے درشکوں کو، اپنے ناظرین کو، اپنے آڈینس کو غلط خبریں پہنچائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یقیناً اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج عمر گوتم کے ہاتھ میں، مفتی جہانگیر کے ہاتھ میں تلوار ہوتا، کلمہ طیبہ نہیں۔ آج عمر گوتم اپنے محبت کے لیے نہیں پہچانے جاتے بلکہ آتنکواد کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ ناظرین، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، لیکن میڈیا والے کہتے ہیں ایسا۔ ناظرین، اب کس چیز سے اسلام پھیلا ہے اس کے لیے سرفراز بزمی صاحب کی نظم میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ نظم کچھ یوں ہے: پہلے کہتے تھے یہ دی پھیلا ہے بس تلوار سے، پہلے کہتے تھے یہ دی پھیلا ہے بس تلوار سے، اور اب چلا رہے ہیں درہم و دینار سے۔ مطلب کہ ان لوگوں کو، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دین پھیلا ہے بس تلوار سے، اور اب چونکہ عمر گوتم صاحب محبت کے ذریعے اسلام پھیلا رہے ہیں تو چلا رہے کہ درہم و دینار سے، یعنی لالچ دیا جا رہا ہے۔ پھر نشانہ اب عمر گوتم پہ وار ہے،
کل ہوئے ذاکر نشانہ اب عمر گوتم پہ وار ہے، کفر کتنا ڈر رہا ہے دعوتی کردار سے، نفرتوں کی آنچ پر پلتا ہے فرعونی نظام، نفرتوں کی آنچ پر پلتا ہے فرعونی نظام، ظلم کو مطلب نہیں تسبیح سے زندار سے، ہو گیا افسوس بزمی آج کتنا مختلف، ہو گیا افسوس بزمی آج کتنا مختلف، قوم کا کردار خلق سید ابرار سے۔ ناظرین، سرفراز بزمی صاحب کی زبردست نظم میں نے آپ کو سنائی، اس میں کئی پیغامات چھپے ہوئے ہیں، اس میں مسلمانوں کو بیدار بھی کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ صاف، بالکل صاف ہے کہ اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام بھائی چارے سے پھیلا ہے، اسلام ایک ایسے کلمے سے پھیلا ہے جس کا عنوان ہے، جس کا معنی ہے کہ معبود صرف ایک ہے، عبادت صرف ایک کی جائے گی، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہے، اس کے تابع ہے۔ لہذا ناظرین، کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے اس مناسبت پر کی۔ اب بھی اس وقت ہمارے ملک میں کئی قسم کی باتیں چل رہی ہیں، کئی قسم کے موضوعات ہیں جن پر بولنا، جن پر آواز اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں ایک الگ موضوع پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعا کریں کہ ہمارا ملک مستقبل میں تابناک ہو، حال میں ایک اچھا ملک کہلائے، اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو، اور ہمارے ملک میں دوبارہ سے امن و امان کی فضا قائم ہو، بھائی چارے کی فضا قائم ہو، الفت و اخوت کی فضا قائم ہو۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔